تقال الأجسام العظام به. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پہ عنایتیں کی جا رہی ہیں اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہے، یا شاید ہماری دعائیں ہی نہیں پہنچ رہی۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم شک کر رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی۔ زندگی نام ہے خوشی اور غم کا، یہاں ایک پل خوشی ملے گی تو اگلے ہی پل مشکلات کا آنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ ہم اتنے نیک یا پرہیزگار نہیں جو اچانک ہی اللہ کا راستہ مل جائے۔ اصل میں بات ساری یہ ہے کہ ہم راستہ ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہم ڈر سے نماز پڑھتے ہیں، محبت سے نہیں، اور اب جو ہمارا حال ہے اس پہ تو قیامت ہے۔ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ انسان تو انسان، ہم بے زبان جانوروں پر بھی ترس نہیں کھاتے۔ اللہ سے محبت تو دور کی بات ہے، ہم تو اب اس سے اتنا دور آ چکے ہیں کہ جہاں نہ وہ ہمیں نظر آتا ہے اور نہ ہماری ذات ہمارے پاس ہے۔ بس ہم بہت کھو گئے ہیں، ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب ہمیں گناہ بھی نہیں محسوس ہوتا۔ یہی دل دہلانے والی بات ہے، کہاں ہیں اللہ، کہاں ہیں ہم؟ کیا اب ہم اس لائق ہیں کہ اشرف المخلوقات کہلائے جا سکیں؟ ہاں، ہمارے پاس بس ایک یہ لاجک ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ بے شک وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن خدا کا واسطہ اپنی طرف بھی تو دیکھو، خود کو بھی تو بدلو۔ کب تک یوں ہی ہم بھٹکتے رہیں گے؟ کب تک یوں ہی تڑپ تڑپ کر مرتے رہیں گے؟ کیا جب وہ ہم سے اشرف المخلوقات کا رتبہ چھین لے گا تب ہم انسان بنیں گے؟ یا ہماری بندگی سے منہ پھیر لے گا تب ہم سدھریں گے؟ وہ رحم تب ہی کرے گا جب ہم خود پر رحم کریں گے، وہ راستہ تبھی دکھائے گا جب ہم اسے ڈھونڈیں گے۔ یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون تمہارے خلاف، کیونکہ یہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے راستے اللہ خود بناتا ہے۔ وہ لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں، قدر کریں ایسے لوگوں کی۔ زندگی میں سب سے زیادہ لوگ پرسکون وہ ہوتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا
اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا۔ کبھی یہ گمان کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، جس رب سے تم نے امید رکھی ہے نا، وہ 2 ساتویں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس رب نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے، وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ بس تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہونا۔ جو چیز ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں، اللہ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے۔ جب اسے سب سے پہلے پتہ ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے لیے ہی تو اللہ نے دعا بنائی اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا، تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائیں۔ ہم اس سے مانگے اور انہی باتوں میں ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے، ہمارے لیے ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہم سے محبت کرتا ہے۔ دل سے اللہ کا ہر فیصلہ تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دل کی خوشی سے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے، انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوا اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے، جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل سارے راز، ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتا وہ اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے اور نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو مشکلات میں بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے، ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اس کی رحمت سمجھتا ہے، چاہے پھر وہ خوشی ہو یا پھر آزمائش۔ یہی فرق ہے انسان کی اور اللہ کی محبت میں۔ اگر آپ کی آزمائشیں سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں گردانے جانے لگے ہوں۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے، اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے۔ بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ڈر جاتے ہیں، جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا؟ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری
زندگی بدل دے گا۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیں کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے، جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھ کو اپنی محبت سے بھر دے گا۔ جو شاکرین میں سے ہو اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائیں اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا کہ میں اس سے محبت کروں، جو غم میں مبتلا ہے میں اس کے غم مٹا دوں۔ اللہ پاک آپ کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین۔ جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ممکن ہو تو اسے رات کے پچھلے پہر میں پا لیجیے۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ لاحصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ تمہارا رب تمہیں بھولنے والا نہیں ہے، ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنے آپ کو تسلی دے، یقیناً اللہ پاک بہترین کارساز ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں۔
دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس کے ساتھ محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ بعض اوقات دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، آپ کے دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف صرف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ پریشان نہ ہو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوا ہے۔ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہے جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔
نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جب نیت کچھ ہو اور عمل کچھ ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہمیں بنایا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سچ کہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ دنیا کبھی کسی کے غم کی وجہ سے آگے بڑھنا رک نہیں دیتی۔ یہ ازل سے دنیا کا قانون ہے، رک جانے والوں کا دنیا انتظار نہیں کرتی۔ بعض اوقات انہیں قدموں تلے رون کر گزر جاتی ہے اور بعض دفعہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا ہی جنت بنانے کو، اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہیں، دو مختلف انجام ہیں۔ اگر تم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہو تو بھی یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رکھیں کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہو۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے اشک بار ہو جاتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہے جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو قسمت بدل دیتے ہیں۔